اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1983 کی 23 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ تحریم کی اولی آیات سے ہو رہا ہے۔ سابقہ 2 درسوں میں اس سورت کی پہلی 2 آیات کے متعلق کچھ تمہیدی یا تعارفی سی گفتگو ہوئی تھی۔ پہلی آیت میں تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی چیز کو جو حرام نہیں تھی اس کا استعمال اپنے اوپر پابندی عائد کر لی تھی اس کے لیے، تو اس کے لیے بھی خدا کی طرف سے تنبیہ آئی تھی کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے غلط نتائج نکالے جا سکتے ہیں بعد میں جا کر کہ یہ چیز جو تھی یہ خدا کی طرف سے ہی حرام ہوئی تھی۔ یہ سب چیزیں تفصیلی گفتگو سابقہ درسوں میں ہو چکی۔ دوسری آیت جو ہے اس میں یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رازدارانہ طور پر کوئی بات اپنی کسی بیوی سے کہی، اس نے کسی دوسری بیوی سے اس کا اظہار کر دیا اور اس سے پھر ذرا کچھ مناقشت سی ہوئی باہمی، اور پھر وہ معاملہ جو تھا وہ سلجھ گیا۔ یہ گھریلو زندگی میں میاں بیوی میں یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں ہو سکتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چونکہ اسوہ یا ایک نمونہ بننا تھا آنے والی امت کے لیے، اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی جہاں کہیں کسی غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ یا خدشہ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی وضاحت قرآن میں بتا دی ہے۔ تو یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں حقیقت میں، لیکن اس سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کا تعلق ہے ہم سے اور امت سے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے۔ دوسری آیت جو تھی میں اس کی پہلے تلاوت کر دیتا ہوں، عام ترجمہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ بات صاف ہے، ایک نقطہ اس میں ایسا ہے جس کی ذرا سی وضاحت طلب ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے کوئی بات کہی، اسرہ کے لفظ کے اندر یہ بات آ گئی کہ وہ رازدارانہ طور پہ کوئی بات کہی تھی، وہ کسی دوسرے کو بتانا نہیں چاہیے تھا، تو اس نے کسی اور کو بھی بتا دیا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، یوں کہیے ترجمے یا معنی کے اعتبار سے، تو انہوں نے آپ نے اپنی پہلی اس بیوی سے کچھ بات تو بتا دی کہ اتنی سی بات مجھے معلوم ہوئی ہے، باقی یہ چیز جو تھی کہ کس نے یہ کہا ہے، کس نے بتایا ہے، غالباً یہ بات تھی کہ جو نہیں کہی گئی۔ قرآن نے اتنا ہی کہا ہے کہ اس کی کچھ بات اس سے کہہ دی اور کچھ بات نہ کہی۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے علم ہوا؟ تو یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا ہے علیم الخبیر نے۔ تو یہ وہ نقطہ تھا تو میں نے کہا تھا تھوڑا سا وضاحت طلب ہے، اگرچہ آپ احباب تو آپ برسوں سے درس سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو تو دقت نہیں ہوگی اس قسم کے سمجھنے کی۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ یہ العلیم الخبیر سے مراد ہی وہ بیوی تھی جس کو اس کا علم تھا، جس کو اس کی خبر تھی، لیکن اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ العلیم اور الخبیر ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے مجھے بتایا معنی کے اعتبار سے۔ تو یہاں یہ بات ہوتی ہے یہ پیدا کہ خدا نے جو بتایا وہ تو وحی ہوتی ہے اور وحی تو قرآن میں ہی آتی ہے، تو قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ بات اصولاً سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم کا ایک اسلوب اور انداز یہی بھی ہے کہ جو چیزیں عام حالات میں عام طور پر فطری طریق کے اوپر بھی
کچھ معلوم ہوتی ہیں ان کی نسبت خدا کی طرف کر دی جاتی ہے۔ بے شمار مقامات ہیں قرآن میں، اور میں نے تو اس پہ ایک پورا مقالہ لکھا تھا طلوع اسلام میں جو شائع کیا تھا، اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ جو اس انداز سے ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو خدا کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اور پھر بات بنتی نہیں ہے تو طرح طرح کی تعویلات ہوتی ہیں، اسے ذہن میں رکھیے۔ میں وہ مختلف مقامات اس وقت نہیں پیش کرنا چاہتا، بڑی تفصیل سے میں نے وہ مقالہ لکھ دیا تھا۔ تقدیر کی گرہیں غالباً اس کا عنوان تھا، طلوع اسلام میں شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کئی اور مقامات بھی ہیں کہ وہ چیز جو انسان اپنی طرف سے کرتا ہے یا خدا کی دی ہوئی صلاحیت کی بنا پر کرتا ہے، اسے خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ اس کی بین مثال مثلا سورہ مائدہ کی آیت 4 ہے، 5ویں سورت کی 4تھی آیت، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم شکاری کتوں کو یا شکاری پرندوں کو سدھاتے ہو شکار کرنا اس علم کی بنا پر جو خدا نے تمہیں دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شکاری کتوں کو سدھانے کا علم تو خدا نے کسی کو براہ راست نہیں دیا ہے۔ یہ کیا بات ہے جی؟ وہ علم جو خدا مما علمکم اللہ وہاں ہے، وہ علم جو خدا نے تمہیں جو سکھایا ہے اس سے تم اپنے ان کتوں کو سدھاتے ہو، پرندوں کو سدھاتے ہو۔ میں نے ایک مثال یہ عرض کی ہے کہ یہ چیز جو ہے فطری طور پہ بھی جو چیز انسان اخذ کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، جس کا علم حاصل کرتا ہے، اسے بھی خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ میں یہ چیز کسی دوسرے وقت پہ عرض کروں گا کہ اسے اپنی طرف وہ کیوں منسوب کرتا ہے اور کن حالات میں منسوب کرتا ہے۔ یہ بین مثال تو موجود ہے نا کہ شکاری کتوں کو جو سدھاتے ہیں تو وہ طریقہ ہوتا ہے جو انہوں نے یا تو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہوتا ہے، استاد سے سیکھا ہوتا ہے، یا اپنے طور پہ ہی اس کو اخذ کیا ہوتا ہے یا مرتب کیا ہوتا ہے۔ لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ اس علم کی بنا پہ تم سکھاتے ہو جو اللہ تمہیں دیتا ہے۔ تو یہ ایک مثال، یا علامہ بالقلم جو قرآن نے کہا ہے، خدا نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا، تو اب سیدھی بات ہے کہ خدا تو نہیں سکھاتا نا یہ اس طرح قلم سے لکھنا۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو صلاحیت خدا نے تمہارے اندر رکھ دی ہے اس بنا پہ تم ایسا کرتے ہو۔ اگر یہ ذہن میں بات رکھ لی جائے تو بہت سے مقامات صاف ہو جاتے ہیں۔ وہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر تفصیل میں میں جاؤں اس وقت نہیں جا سکتا، کبھی اور عرض کروں گا کہ آخر میں علت العلل یا مسبب الاسباب، دا فرسٹ کاز جسے آپ کہیں گے، کڑیاں میں لاتے چلے جائیے تو آخر میں یہی بات ہوگی کہ وہ خدا کا وہ عطا کردہ صلاحیت ہوتی ہے جس کی بنا پہ انسان کرتا ہے۔ کبھی اس کو خدا اس انسان کی طرف منسوب کر دیتا ہے، کبھی خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو کہا حضور کی زبان مبارک سے کہلایا گیا کہ مجھے سکھایا علیم و خبیر نے، تو یہ وحی کی روح سے ایسا نہیں تھا، کیونکہ قرآن میں یہ نہیں ہے اور وہی قرآن ہی کے اندر ہے۔ بہرحال بات آپ نے یہ کہہ دی کہ مجھے یہ علم ہو گیا اس کے متعلق۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے اس قسم کی اختلافات میاں بیوی میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن قرآن گھر کی زندگی کو پورا پرسکون بنانا چاہتا ہے، بڑا خوشگوار رکھنا چاہتا ہے۔ اسے وہ جنت کہہ کے پکارا ہے اس نے سورہ بقرہ میں۔ اس زندگی کو جو گھر کی زندگی سکون اور مودت اور رحمت اور سکینت کی زندگی ہو، اسے اس نے جنت کہہ کر پکارا ہے۔ تو اس جنت کی زندگی میں اگر ذرا سی بھی کہیں خلش واقع ہو جائے، تھوڑی سی بھی پھانس چپ جائے، تو وہ بات باقی رہتی نہیں ہے۔ یہ واقعات اس لیے بتا دیے ہیں کہ اور تو اور رسول کی زندگی میں بھی ایسے واقعات آ گئے تھے، آ سکتے تھے کہ جس میں کچھ اختلاف گھر میں پیدا ہو سکتا۔ اختلاف کو سلجھانے کی شکلیں قرآن نے بتا دی ہیں، اور اگر کوئی صورت ایسی باقی نہ رہے تو ہمارے لیے اس کے اندر تلقین یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تم گھر میں مناقشات اور اختلافات کی زندگی جہنم کی بسر کرو، بہتر یہی ہے کہ پھر الگ ہو جاؤ۔
کیونکہ ازدواجی زندگی تو ازدواجی اس وقت تک ہی رہے گی جب کامل ہم آہنگی ہو میاں اور بیوی کے اندر. اور بات یہاں یہ کہ وہ جو ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ وہ طلاق جو ہے وہ عورت کہتی ہے کہ میں تو خودکشی کر لوں گی, مر جاؤں گی, اس جہنم میں زندگی بسر کر لوں گی, یہ عذاب برداشت کر لوں گی, میں طلاق کی زندگی نہیں. متعلقہ ہمارے ہاں بھی بڑی بڑی مذموم نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اسے. یہ سارا ہندو معاشرت کا اثر ہے, کیونکہ ان کے ہاں تو طلاق کا تو سوال نہیں ہے, بیوہ تک کی شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو چیز ہے قرآن نے یہ بات کہی کہ یہ ایسی بات نہیں ہے, ہم آہنگی نہ رہے اور اس کے صورت کوئی باقی نہ رہے وہ پیدا کرنے کی, اختلافات مٹانے کی. تو اس قسم کی گھر کی زندگی کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ الگ ہو جاؤ, اور اگر ضرورت ہے پھر شادی کرنے کی ازدواجی زندگی کی, تو ہم آہنگ اور ہم خیال اور ہم مسلک اور ہم عقیدہ, ہم نظریہ, ہم مزاج, ہم طبیعت, دو بیویاں اور ہیں, عورتیں اور ہیں, ان سے شادیاں کر لیجئے. مسئلہ آسان ہے. میرے ساقی نے عطا کی ہے میں بے درد و صاف, رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا ہے. ہمارے ہاں جو متوارث خیالات چلے آ رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے یہاں پیچیدگیاں پیدا کی جاتی ہیں, قرآن سے تو نہیں. اور پھر اگلی بات جو قرآن نے کہی ہے سورہ نساء میں ہی ہے کہ اگر تمہیں اس چیز کا خوف ہو کہ اس طرح سیپریشن سے, طلاق سے, علیحدگی سے مشکل ہو جائے گی, معاشی مشکل ہو جائے گی, دقتیں ہو جائیں گی, خاص طور پہ عورت کو یہ خیال آئے گا, اور یہی وہ خیال ہے جس کی وجہ سے وہ اس جہنم کی زندگی کو ترجیح دیتی ہے علیحدگی کے اوپر. یہ کل کو کھائے گی کہاں سے وہ. قرآن نے یہ بات وہاں کہی ہے کہ اس کی ذمہ داری تو اس نظام پر ہونی چاہیے کہ جو خدا کے نام پر مملکت اور حکومت کا نظام تم قائم کرو, وہ دیکھے کہ کوئی کسی قسم کی معاشی مشکلات میں نہ رہے, معاشرتی مشکلات میں نہ رہے. یہ تمہارا کہا گیا ہے کہ مت فکر کرو اس کے متعلق. جسے پھر وہاں اس نے یہی کہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے سامان پیدا کر دے گا. تو اللہ تو انسانوں کے ذریعے سامان پیدا کرتا ہے نا. تو اسلامی حکومت یا مملکت کا تو یہ فریضہ بھی ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر کسی وجہ سے بھی فرض کرو کہ وہ کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے اور ایسا درمیانی عبوری وقت ہے کچھ وقت کے لیے, تو اس نے قرآن میں ہی یہ قوانین دے دیے کہ پروویژن اس کے لیے کی جائے, اس خاوند کی ذمہ داری یہ ہو. اور اس سے آگے بات بڑھ جائے تو یہ کہا ہے کہ یہ وہ جو نظام معاشرت ہے, نظام حکومت ہے, اس کا فریضہ ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ محتاج نہ ہو اور میں اس لیے نہ جکڑی رہے اس جہنم کی زندگی کے اندر کہ اس کے بعد میرا یہ اقتصادی مسئلہ کیسے حل ہوگا. عجیب چیزیں قرآن کے اندر عظیم آتی ہیں, وہ جہنم نہیں بناتا. اسی لیے یہ کہا آگے, میں نے عرض کیا نا کہ معاملہ میاں بیوی کی آپس میں تھوڑے سے اختلاف کا تھا, لیکن چونکہ اس کی اہمیت امت کے لیے تھی قرآن نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. یہ چیز سورہ احزاب میں بھی آئی ہے, وہاں اگر حوالہ ہے میرے پاس تو ابھی میں عرض کر دیتا ہوں. میاں 33/28 33/51 وہاں بھی یہ چیز آئی ہے. ازواج مطہرات کی طرف سے ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ مطالبہ تھا. وہ مطالبہ کیا تھا؟ یہ اس زمانے میں حضور کے ہاں پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے یہ آئی تھی. قریباً ساری, کوئی بیوہ تھی, کوئی متعلقہ تھی, کوئی چھوڑی ہوئی تھی, محتاج تھی, لیکن تھیں بہت اونچے گھرانوں کی. حضور کے اس دامن عافیت میں انہوں نے پناہ لی. زندگی جیسی تھی وہ تو معلوم ہے. بعد میں ایک حکومت ملی, مملکت ملی, 10 لاکھ مربع میل کی مملکت کے سربراہ تھے. نظر آتا ہے کہ جیسا کہ طبی طور پہ ہونا چاہیے, ان ازواج مطہرات کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہماری زندگی کچھ آسائش کی ہونی چاہیے. یہی ہے وہ جو وہاں بات ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس گھر میں تو زندگی ایسے ہی بسر ہوگی, کیونکہ سربراہ مملکت اسلامیہ تو گیہوں کی روٹی اس وقت کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملتی ہے. تو یہ گھر تو غریب ترین گھر رہے گا معاشرے کے اندر. اب تم خود فیصلہ کر لو اس کے لیے. اب تمہیں شاید محتاجی بھی نہ ہو, تمہیں اور سہارے مل سکتے ہوں, آسرے مل سکتے ہوں, تو میری طرف سے اجازت ہے.
تم وہاں جا کے خوش رہ سکتی ہو تو میں تمہارے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہتا، تم چلی جا سکتی ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے اور بیوی یہ کہے کہ میں ان حالات میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، قرآن نے کہا ہے کہ حضور نے فرمایا میں نہایت خوش دلی سے خندہ پیشانی سے تمہیں رخصت کر دوں گا، بڑی عمدگی سے رخصت کروں گا تمہیں۔ تو ایسے وقت میں خود خامند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑی خندہ پیشانی سے علیحدگی اختیار کرے۔ اور خدا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے ان ازواج کو جو بھی وہ تھی، تو جیسا میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہماری تو صورت یہ ہے کہ یہ جو قرآن نے اس کے اندر سے نکات بیان کیے یا ہمارے لیے جو تعلیم دی ادھر تو کسی کی نگاہ نہیں جاتی۔ قریب ساری یہ ہو رہی ہے 1000 برس سے کہ وہ کون سی بیوی تھی جس نے یہ کیا اور وہ کون سی تھی جنہوں دو کے راز میں اندر شریک ہوئی، چلے جا رہے ہیں صاف اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی چلی جا رہی ہیں۔ یعنی جس بات کو تو قرآن نے بتایا نہیں، حضور نے خود نہیں وہاں کو نام لیا۔ اب وہی جو میں نے پچھلا درس بڑا اہم تھا اس اعتبار سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجوع کہاں کیا جائے گا، وہ وضعی احادیث بنا دی گئی، ایک تاریخ لکھ دی گئی اس کے متعلق 250 سال کے بعد، اور وہ جو اوریجنل سورس کوئی ہو سکتا تھا معلومات حاصل کرنے کا مدینے کی مملکت کا ریکارڈ، وہ سارا تلف کر دیا گیا، مجبور کر دیا امت کو کہ ان کے لیے صرف یہی چیزیں جو انہوں نے وضعی طور پہ بنائی تھیں یہی ان کے لیے سرچشمہ رہے معلومات کا، اور اس میں یہ اب داستانیں شروع ہو گئیں، حدیث کی کتابوں میں بھی تاریخ میں بھی کون سی یہ بیویاں تھیں۔ پھر چلے آگے قصہ تو جو خود ہی پھر طے کرنا ہو تو پھر اس کے بعد جس کا جی چاہے جو کچھ جی چاہے کہتا چلا جائے۔ بہرحال خدا نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے دل میں اس کا احساس تو پیدا ہو رہا ہے کہ یہ غلط بات ہو گئی، تو جب احساس پیدا ہو گیا ہے تو عجیب بات ہے، تو پھر کھل کے اعتراف کرو، معاملہ صاف ہو جائے۔ یہ جو ہے نا ان تتوبہ الی اللہ، توبہ کرنا، یعنی یہ بات کہ تمہارے دل جو ہیں وہ تو مائل ہو رہے ہیں، تو ہوتا ہے نا ایسے میں کہ پھر اس کا کھلے بندوں اعتراف اور اظہار کرنا، تو کہا جب یہ چیز ہے تو پھر بات صاف کر لو، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے باوجود تم آپس میں یہی سمجھتے ہو کہ نہیں رسول کی مخالفت ہی کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ علیحدگی ہو جائے گی۔ یہ سوچ رکھو کہ تمہاری اس علیحدگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ہمارا تمہارا محتاج نہیں ہے، اس کے تو دوستدار، اس کا ہیلپر، اس کے مددگار، اس کے والی خدا ہے، جبریل ہے جو وحی لاتا ہے، مومنین ہیں، ملائکہ ہیں، وہ سب اس کے مددگار ہوں گے۔ اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ اسے کوئی احتیاج ہے کہ وہ اس قسم کی زندگی کا اختلاف ہی کی ہو، مجبور ہو جائے بسر کرنے کے اوپر، یہ بات نہیں ہے، نہ تم مجبور ہو نہ وہ مجبور ہوگا۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ اگر معاملہ سپریشن تک پہنچ گیا، علیحدگی تک پہنچ گیا، تو پھر وہی بات آ گئی۔ بات تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بیویاں مل جائیں گی، کہا یہ کہ خدا ان کی جگہ اور بیویاں تبدیل کر دے گا۔ دیکھا نا وہی پھر بات جو میں نے عرض کیا ہے۔ اب یہاں سے پھر وہ بات چلی وہ جو ہمارے ہاں کے قادیانی نبی نے بتائی کہ آسمان پہ نکاح ہو جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا یہ جو خدا نے کہا کہ ہم تمہارے لیے اور بیویاں بنا دیں گے، تو وہ خدا نے بنائی تھی، اصل میں رسول کا اس میں کوئی چارج نہیں تھا۔ یہ ایک نقطہ جو ہے اس کو نظر انداز کر دینے سے میں نے گزارش کیا ہے نا کہ 1000 قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں کہ بتائیے کہ یہ جو خدا نے کہا کہ ہم تبدیل کر دیں گے ان کی جگہ دوسری بیویاں، تو بہرحال یہاں تو نوبت ہی نہ آئی، لیکن انہوں نے کہہ تو دیا نا کہ خدا نے کہا کیا کرتا ہے۔ یہ وہ بات جو خدا منسوب کرتا ہے اپنی طرف، جو بات خدا کے قانون کے مطابق کی جائے اسے بھی وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ بیوی کا انتخاب تو قرآن نے جتنی ہدایات دی ہیں اس کے مطابق ہوا نا، اس جہت سے بھی وہ اسے اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ اگر ان قوانین اور ہدایات اور تلقینات کے مطابق انتخاب تم کرو گے تو گویا یوں سمجھو یہ خدا نے انتخاب کیا ہے۔ بات بڑی واضح ہے، کسی کی ہدایت کے متعلق کوئی کام کچھ کرے تو کہا جا سکتا ہے نا
کہ یہ تو اس نے ہماری مرضی کے مطابق ہمارے کہنے کے مطابق کیا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم نہیں کیا یہ۔ اس انداز سے باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو اگر یہ ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تم سے بہتر اور بیویاں۔ اب یہ جو آگے ہے نا کہا گیا کہ وہ بیویاں ان کی خصوصیات کیا ہوں گی، وہ حضور کی بیویوں کے متعلق نہیں کہا ہے۔ قیامت تک یہ تلقین دی ہے کہ انتخاب کرنا ہو اگر تم نے آپس میں میاں بیوی کا، تو ان بیوی کی یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اور بیوی کی یہ ہونی چاہیے تو دوسری طرف میاں کی بھی یہ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو آگے کہا گیا ہے نا، یہ انتخاب کے لیے قرآن نے ایک ہدایت دی ہے کہ یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے عورت کے اندر، اور پھر وہ ہے جو ہم آہنگ تمہارے ساتھ ہوگی، کیونکہ تمہارے اندر بھی یہ کوالیفیکیشن اور خصوصیات ہیں کہ وہ مسلمات ہیں، قوانین خداوندی کے سامنے جھکی ہوئی، لیکن جبر سے جھکی ہوئی نہیں۔ عجیب چیز ہے، مسلمات یہ کہہ کے یعنی دوسرے مقام کے اوپر مسلمون مسلمات، میاں عورت مرد، عورت مرد، عورت مرد دونوں گنائے گئے ہیں ان صفات میں۔ یہاں چونکہ بات عورتوں کی ہو رہی تھی اس لیے کہا کہ وہ کیا ہوں گی۔ اب پہلے کہا ہے مسلمات، اور ساتھ یہ ہے مومنات۔ بات پیدا ذہن میں خیال ابھرتا ہے کہ مومن جب وہ ہوگی تو پھر تو وہ مسلم تو ہو گئی، لیکن بڑا اس میں عجیب فرق ہے۔ مسلم تو ہوا سبمٹ کر دینے والا، سرنڈر کر دینے والا، جھک جانے والا، قانون کی اطاعت اختیار کرنے والا۔ اختیار تو دو طریق سے بھی کیا جا سکتا ہے نا، کسی جبر کے ماتحت بھی کیا سکتا ہے، خواہ اپنے دل کے جبر سے ہو، باہر کے کسی جبر سے بھی ہو۔ اگر وہ قانون کے سامنے جھک گیا ہے تو وہ مسلم تو ہو گیا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے معنی ہے جھک جانے والا۔ ایک جھکنا یہ ہے، دوسرا جھکنا یہ ہے کہ دل اس کی تصدیق کرے کہ یہ قانون صحیح ہے جس کے سامنے میں جھکاؤں، یوں مومن ہوتا ہے وہ۔ تو کسی کے جبر سے کسی قانون کی اطاعت کرنے جو ہے اس سے مومن نہیں ہو سکتا انسان۔ یہ سبمیشن ہوگی، یہ سرنڈر ہوگا، زبردستی جھک جانا ہوگا، زبردستی بھی جھکا جائے گا۔ اور دوسرا جھکنا یہ ہے کہ دل اس کی تصدیق کرے کہ یہ واقعی صحیح چیز ہے اور مجھے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یوں ہوتا ہے مسلمات کے ساتھ مومنات۔ قانتات، عجیب عجیب الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ ایک ایک درس کا متقاضی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ الفاظ پہلے بھی آئے تھے، ترجمے تو اس کے یہی ہوتے ہیں، فرما بردار، تابعہ دار۔ تو قرآن اتنے الگ الگ لفظ کیوں لاتا ہے؟ ایک ہی لفظ کہہ کے بات ختم کر دینی چاہیے تھی۔ قانتات مثال کے طور پہ میں نے سمجھایا تھا، جو عرب جہاں یہ لفظ استعمال کرتے تھے، وہ جاتے تھے سفر میں تو پانی کی بڑی دقت ان کو ہوتی تھی، اور پانی سب سے زیادہ متاع عزیز تھی، زندگی کا انحصار اس پہ تھا، اور ریگستان میں پانی ملتا نہیں تھا، تو وہ مشکیزیں لے لیتے تھے جن میں پانی بھرتے تھے۔ اس طرح مشکیزہ ہوتا تھا کہ وہ ویسے تو ہر جگہ سے سلا ہوا ہوتا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے، اور اس کا منہ جو تھا وہ باندھا ہوا ہوتا تھا، اس طرح سے کہ وہ اپنے راستے میں ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے، جہاں پانی کی ضرورت ہو آسانی سے پانی نکل آئے اس کو۔ اسے کہتے تھے وہ مشکیزہ قانت۔ عورت کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، اب یہ بات میں بھی اشارات ہی میں کہوں گا، جو صلاحیتیں ہیں عورت کے اندر، اگر وہ جہاں جی چاہے یا جہاں جی چاہے ان کو کھول دے، مومن نہیں ہوگی۔ کھولنے سے انکار کر دے پھر بھی وہ مومن نہیں ہوگی۔ کھولے وہاں جہاں خدا کے قانون کا تقاضا ہو تو قانت ہو جائے گی۔ میں پھر بار بار عرض کرتا ہوں، قرآن کے الفاظ پہ بڑا غور کیجیے، اور معاف رکھیے اگر میں کہہ دوں، میں نے آپ احباب کی یہ محنت جو ہے اس کو بچا لیا ہے لغات القرآن لکھ کر۔ عرب ان الفاظ کا کیا معنی لیتے تھے نزول قرآن کے زمانے میں، اس کتاب میں آپ کو یہ ملے گا، اور وہیں سے قرآن کے جب یہ الفاظ کے معنی آپ متعین کر لیں گے بڑا آسانی سے قرآن کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر بہرحال قانتات تائبات، ٹھیک ہے، کبھی کبھی کچھ لغزش ہو جاتی ہے، قرآن انسان کی اس کمزوری وہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ لغزش ہو اور اس پہ اصرار کر کے جمع رہے، وہ کہتا ہے یہ تو گیا جہنم۔ دوسرا یہ ہے کہ لغزش کے بعد احساس ہو جائے
کہ یہ غلطی ہو گئی، ندامت ہو جائے، اس کے بعد پلٹ آئے اس سے، چھوڑ دے اس کو، تو اسے توبہ کہتے ہیں۔ کہا کہ یہ ٹھیک ہے اگر کسی وقت وہ عورتیں جن میں یہ بھی صورت خصوصیت ہو کہ کبھی کسی طرح سے کوئی لغزش ہو جائے گھر میں، تو اس احساس کے بعد اس سے لوٹ آئیں۔ پھر ابھی کہا ہے نا کہ تمہیں احساس تو پیدا ہو گیا، کھلے بند بات کیوں نہیں کرتی؟ تو توبہ یہ ہوگی احساس کے بعد اس کا اعتراف کر لینا اور اس میں پھر اصلاح پیدا کر کے واپس اس مقام پہ آ جانا جہاں سے قدم غلط طرف اٹھا تھا۔ اسے عربوں کے ہاں توبہ کہتے تھے۔ تائبات عابدات یہ مسلمات جھکنا ہی ہے، مومن تسلیم کرنا ہے، عبدیت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، یعنی وقف کر دینا اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے۔ عربوں کے ہاں تو چونکہ غلامی رائج تھی، غلام اپنے مقاصد نہیں رکھتا تھا، مالک کے مقاصد جو تھا ان کو بروئے کار لانے کا ذریعہ بنتا تھا۔ خدا نے جب عبد کہا ہے تو وہ بات غلامی کی تو نہیں، لیکن کہا یہ تھا کہ مومن وہ ہے جو اپنی زندگی کو خدا کے بتائے ہوئے مقاصد کے لیے وقف کر دے، جس طرح ایک غلام اپنے مالک کے مقاصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے۔ یہ معنی ہوتے ہیں خدا کا عبد ہونے۔ اور سب سے بڑا عبد قرآن نے جو کہا ہے، رسول کو عبد کہا ہے۔ اب بھی اعلان جو کیا جاتا ہے 5 وقت میناروں کے اوپر سے، عبدہ و رسول، بلند ترین مقام جو ہے عام انسان کا تو ایک طرف، ایک رسول کا بلند ترین مقام جو ہے وہ خدا کا عبد ہونا ہے۔ عابدات سائحات، عورتوں کو ہمارے لیے تو یہ نا گھر میں بند ہوتی ہے، قرآن کے اندر یہ خصوصیت بھی بتائی جاتی ہے۔ سیر میں، باہر سفر میں ساتھ جانے والی قرآن نے خصوصیت بتائی ہے کہ وہ گھر کے اندر میں دال روٹی تک کے لیے ہی نہیں ہے، تو سفر میں جانا ہے، یاد میں جانا ہے، اس کے لیے ساتھ جانے والیاں، یہ بھی خصوصیت ہونی چاہیے۔ صحیح بات ہے، وہ اب کارن وہ کوئی بات نہیں، یہاں دوسری بات بھی کہہ دی، خواہ وہ غیر شادی شدہ بھی ہوں یا اس کے بعد شادی شدہ بھی ہوں، بیوہ ہوں، متعلقہ ہوں۔ وہ بات جو ہندوؤں کی معاشرت سے ہمارے ہاں گھر کر گئی کہ بیوہ اور متعلقہ جو ہے اس کے ساتھ شادی میں کچھ دل کے اندر کنیسی سی آتی ہی ہے۔ قرآن نے یہ رسول سے کے متعلق کہہ دیا کہ یہ بات نہیں ہے، وہ عورت ہوتی ہے، اگر اس میں یہ صلاحیتیں ہوں تو یہ ہے جس کے یہ انتخاب کرنا ہو تو اس میں یہ معیار اپنے سامنے رکھو۔ اور یہ کرنے کے بعد کہا، اب میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ بات قرآن ایک خاص واقعہ کی بیان کر رہا ہے، نتیجہ اس کے بعد جو اخذ کرتا ہے وہ ہے جو پھر قیامت تک کے لیے تعلیم یا قانون بن جاتا ہے۔ اگلی آیت میں بات صاف ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے جماعت مومنین، اے امت مسلمہ، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی زندگی سے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کی بات نہیں کی، واہلیکم بھی کہا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو۔ اب اہل میں بات گھر کے اندر سے شروع ہوگی جسے اہل و عیال کہا جاتا ہے، لیکن اہل کا لفظ بڑا جامع ہوتا ہے، وہ سارے آپ کے ہاں کی پارٹی کے لوگ بھی اہل ہوتے ہیں، آپ کے قوم بھی آپ کی اہل ہوتی ہے، ایک مملکت کے باشندے حکومت کے بھی اہل ہوتے ہیں۔ یہ لفظ ان تمام معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ جو بھی تمہارے حلقہ ذمہ داری کے اندر آتا ہے، گھر کے انسان ہوں یا باہر کے بھی ہوں، سارے اہل ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور ان کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے سربراہ کے اوپر کہ وہ خود بھی بچے جہنم کی زندگی سے، ان کو بھی بچائے۔ اور ابھی جہنم کی زندگی قرآن نے بتائی ہے، گھر کے اندر کیسے شروع ہوتی ہے، بچاؤ۔ نار کے متعلق پہلے بھی یہ آیا ہے، وقودھا الناس والحجارۃ، یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے۔ وہ جہنم کے عام ترجمہ جو ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ لمبا چوڑا پھر اس میں لکھا گیا کہ صاحب انسان تو بہرحال ٹھیک ہے، وہ یاد ہے آپ کو وہ جو اقبال کی نظم ہے، پھر دوہرا دوں، انسان کس طرح سے جہنم کا ایندھن ہوتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میں اوپر گیا شاعرانہ انداز سے، دیکھا سب کچھ، جنت بھی دیکھی، نشاری بھی دیکھی. واپسی کے اوپر میں نے اپنے ساتھ جو تھے فرشتہ گائیڈ میرا، اس سے کہا کہ بھائی وہ جہنم کا بھی سنتے ہیں، ذرا اس کے متعلق بھی دیکھ لوں میں ایک جھانک کے نظر کہ وہ کیا. کہنے کہ ٹھیک ہے یہ ساتھ ہی تو ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ مجھے وہاں لے گیا. میں نے وہاں جا کے دیکھا، میں نے سنا تھا کہ بڑے بڑے شعلے ہوتے ہیں، آسمان بوس آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، جھلس رہے ہوتے ہیں لوگ. وہ ٹھنڈا ٹھار وہاں نظر آیا. میں نے کہا یہ جہنم. کہنے لگا یہی جہنم ہے. کہنے لگا وہ جو آگ کے شعلے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس نظم دیکھنے والی اس نے کہا آگ کے شعلے اس میں نہیں ہوتے. اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں. ہر شخص اپنا جہنم اپنے سینے میں رکھتا ہے. قرآن نے کہا ہے وہ آگ جو تمہارے دلوں کو گھیر لیتی ہے، تو دلوں کو گھیرنے والی آگ جو ہے باہر سے تو اس کا ایندھن نہیں ہوتا. عزیزان مان، جہنم ہر فرد کا اس کے سینے میں ہوتا ہے. اس دنیا میں بھی وہ جہنم میں ہوتا ہے، اسی جہنم کو لے کے آگے چلتا ہے. پھر یہ باہر کا ایندھن نہیں. تو وہ ناس تو ہو گیا. اس کے اوپر کے ہجارہ کیا ہے اور آج عربوں سے پوچھ لیں ہم، بنیادی بات یہی ہے. ان کے ہاں الناس کہتے تھے لیڈروں کو، ہجارہ کہتے تھے رعایا کو. اور قرآن میں مختلف مقامات کے اوپر مکالمے ہیں. وہاں جہنم کے اندر یہ قائدین کے یا لیڈروں کے اور ان کے ساتھ جو ان کے فالوورز جن کو کہہ دیجئے متبعین کے، وہ ان کو الزام دیتے ہیں کہ تم نے ہمیں مروا دیا. وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں تباہ کر دیا. تو یہ ہے ہجارہ اور الناس جو جہنم کے ہیں. قرآن نے یعنی عربی لسان العرب جو ہے نا، لسان مبین عربی کی، اس کے اندر یہ معنی دیے ہوئے ہیں بہرحال. اور اگر وہ وہاں کے جہنم کے متعلق ہے تو میں نے جیسا عرض کیا ہے آج کی شعوری سطح پر ہم اس زندگی کے متعلق کچھ نہیں سمجھ سکتے. وہاں شعور کی سطح ہی بدل جائے گی. تو اس لیے جو چیزیں قرآن نے تشبیہ کے طور پر یا مثال کے طور پر بیان کی ہیں ان کو حقیقت پر محمول نہیں کرنا چاہیے کہ واقعی آگ کے بڑھتے ہوئے شعلے ہوں گے، ایندھن لکڑیوں کے بجائے پتھر ڈالا جائے گا. قرآن نے مثالی طور پر، تمثیلی طور پر، تشبیہی طور پر ان حقائق کو بیان کیا ہے جو آج کی شعوری سطح پر ذہن انسانی میں آ نہیں سکتے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ اس کے اوپر داروغے جو مقرر ہوئے ہیں بڑے سخت گیر قسم کے واقع ہوئے ہیں. اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ملائکہ کے متعلق دوسرے مقامات پہ بھی ہے کہ وہ جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اس سے انحراف نہیں برتے، معصیت نہیں برتے، برخلافی نہیں کرتے. پھر بات آ گئی ملائکہ کی، اور اس کے متعلق تو متعدد بار یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قوتیں ہیں خدا کے پروگرام کو بروئے کار لانے کی. خارجی دنیا ہمارے ہاں کی جو ہے جسے فطرت کی دنیا کہتے ہیں، وہ فطرت کی قوتیں وہ کرتی ہیں. انسان کے اندر کی قوتیں جن کو اب اس دور کے اندر سائیکولوجیکل انٹینشن کہتے ہیں وہ ہوتا. خدا کے عالم امر کے اندر یہ قوتیں کیسے کار فرما ہے ہم نہیں جان سکتے. ایک بات قرآن نے یہ کہی ہے کہ انہیں اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا کہ وہ خود ہی وہ قوت اپنے آپ کو جس طرح جی چاہے استعمال کرے. وہ خدا کے قانون، خدا کے احکام کے مطابق سب کام کرتے ہیں. اختیار و ارادہ نہیں ہے. اختیار و ارادہ عزیزان من، جہاں تک قرآن نے کائنات کے اور انسانوں کی جس بھی کائنات کا ذکر کیا ہے اس میں اختیار و ارادہ صرف اوپر خدا کو حاصل ہے، نیچے انسان کو حاصل ہے. خدا کا دیا ہوا اس حد تک جس حد تک اسے دیا گیا ہے. اس کے سوا فرشتوں کو بھی نہیں ہے اختیار و ارادہ نہیں. اب یہ چیز کہیں مومنین سے کہ گھروں کو جہنم نہ بناؤ، معاشرے کو جہنم نہ بناؤ، ورنہ وہ جہنم ایسا ہے کہ جس کے اوپر مستبد حاکم، مستبد عوام، عناصر، ملائکہ، قوتیں ہم مسلط کر دیتے ہیں اور وہ بڑے سخت گیر ہوتے ہیں. جہنم کا معاشرہ یہ ہوتا ہے. جہنم کے معاشرے کے یہ جو ہے نا سخت گیر در ہو گئے، ان کا جو ہیڈ ہے نا وہاں، اس کا تو نام ہی مالک رکھا ہوا ہے.
انسان اگر کسی کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو اس سے زیادہ بڑا جہنم کوئی نہیں ہو سکتا. یہ تو صرف خدا کا عبد ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں. کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے. جہنم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ، اور اسی لیے جہنم کے وہ ہیڈ جو دروگا ہم کہہ سکتے ہیں نا، اس کا نام ہی مالک رکھا ہے قرآن میں. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. ایک طرف مومنین سے یہ کہا اور دوسری طرف وہ جو انکار کرتے ہیں خدا کے ان قوانین سے، ان سے کہا کہ پھر اب تو تمہیں اختیار ہے، جی چاہے تو یہ راستہ اختیار کرو، جی چاہے دوسرا راستہ اختیار کرو، لیکن جب جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے اس کے نتائج جب سامنے آئیں گے اس وقت تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کی جا سکے. اس وقت تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم آج کر رہے ہو اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں گے. اس لیے اب تو وقت ہے کہ تم معذرت کر لو، پلٹ آؤ، اصلاح کر لو. لیکن ظہور نتائج کے وقت پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت تم معذرت کرو. جب پرچے دیکھے گئے، ممتحن نے مارک دے دیے، اس وقت یہ کہنا کہ میں صاحب فلاں سوال کا جواب اب میں صحیح لکھ دوں گا، اس وقت نہیں مانا جا سکتا. یہی دنیا ہے جس میں آپ یہ کچھ کر سکتے ہیں. پہلا رکوع یہ ختم ہے، شاید وقت مل جائے معافرتوں کے یہ آیتیں ختم ہو گئی تو یہ پارہ 28واں ختم ہو رہے گا. اور یہ ایک اہم چیز ہے، اگلے درس میں عرض کروں گا. 8ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. باقی آیت کا حصہ بعد میں تلاوت کروں گا، بڑی اہم چیز ہے. کہا یہ ہے کہ ایمان لانے والوں خدا کی طرف رجوع کر لو، کہیں کوئی لغزش بھی ہو گئی ہے اعتراف کرو، اور اس کے بعد اس مقام پہ آ جاؤ کہ جہاں سے تمہارا قدم غلط راستے کی طرف اٹھا تھا. زبان کے اعتبار سے توبہ اس کو کہتے ہیں، یہ کرو. اب دیگر مقامات میں یہ کہا گیا کہ ایسے بات نہیں کہ آج کہا گیا کہ اعلیٰ میری توبہ، اور پھر اس کے بعد وہی بات، پھر کہہ دیا کہ نہیں صاحب میری توبہ، تو پھر وہی بات. وہ جو آپ کو یاد ہے نا، جو جس نے کہا تھا کہ صاحب یہ سگریٹ چھوڑنا بڑا مشکل ہے، نہیں چھوٹتا. کہنے لگا بات کیوں نہیں چھوٹتا، بہت آسان ہے. کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگا ہم نے 20 دفعہ چھوڑا. یہ 20 دفعہ چھوڑا کیا ہے؟ یہ وہ توبہ ہے نا جو قرآن کہتا ہے. کیا خوبصورت شعر ہے ریاض کا، اسی پہ 20 دفعہ چھوڑا ہے. جام میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. ایک یہ توبہ بھی ہوتی ہے، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے. لیکن قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، توبۃ نصوحا. کیا بات ہے اس زبان کی عزیزان من. میں تو چونکہ تھوڑا سا ادب سے بھی دلچسپی رکھتا ہوں، وہی آ جاتا ہے پھر جب بشرطے کہ ان عربوں سے پوچھا جائے کہ بھائی مانے اس کے کیا ہے. نصوحاً تو نصیحت والا سیدھی بات، ناصح ہمارے ہاں نصیحت کرنے والا، نصیحت کا لفظ عام ہے. یہاں سے انہوں نے کہا بات ہے کیا، یہ پھٹے ہوئے گریبان کی اس طرح سے رفو گری کرنا کہ وہ معلوم تک نہ ہو کہ یہ سیا ہوا ہے، اور وہ ایسا سینا کہ پھر نہ پھٹے، اسے نصیحت کہتے ہیں. ناصح کہتے درزی کو ہے، انصاف سوئی کو کہتے ہیں، لیکن اس میں خلوص ہونا چاہیے. موٹے کپڑے سے شہد کو اگر چھانا اور پونا جائے تو جو جس طرح سے خالص شہد نکلتا ہے نا، اس پروسیس کو بھی وہ نصیحت کہتے تھے. تو اس میں خلوص بھی ہونا چاہیے اس درزی کے لیے، رفو گری اس قسم کی ہونی چاہیے کہ معلوم نہ ہو کہ سیا ہوا اور پھر وہ وہاں سے نہ پھٹے. یہ ہے توبۃ النصوح.
کسی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے کہ دس کے معنی سامنے آ جائیں. نصوحاً عسى ربكم ان يكفر عنكم، یوں کرو گے تو وہ جو تمہاری ناہمواریاں پیدا ہو گئی ہیں نا ان کا ازالہ ہو جائے گا. تو اس قسم کی توبہ سے تو ازالہ ہوتا ہی ہے بیدار. پہلے سے جو چیزیں نقصانات پہنچے ہیں تمہیں اس کے، وہ ان کا ازالہ ہو جائے گا. اس کے معنی ہیں توبہ کے. اور اس کے بعد خدا تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے پانی کی شاداب ناریاں بہ رہی. یہ انہار ہے، نہر. عربوں کے ہاں وہ چھوٹی سی ناری بھی نہیں تھی، اسے بھی نہر کہا کرتے تھے، پانی کی کمی تھی نا. تو وہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جن کی شادابی اور سرسبزی میں فرق نہ آئے، مسلسل پانی ملتا رہے جن درختوں کو، جن کیاریوں کو، وہ سرسبز و شاداب رہتی ہیں. قرآن نے یہ چیز ہر جگہ دہرائی ہے کہ خزاں دیدہ نہیں ہوگی کہ 6 مہینے کے لیے وہ جنت ہو اور پھر ٹوٹ رہ جائے. وہ نہیں، یہ خزاں دیدہ نہیں، سدا بہار ایور گرین جنت جو ہے. اور وہ پھر وہ دن ہوگا، اب دیکھیے، کہ جس میں رسول اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کو کسی قسم کی ذلت دیکھنی نصیب نہیں ہوگی. یہ ہے معیار عزیزان من ایمان اور اعمال صالحہ کا، کہ اس جماعت کو پھر کہیں دنیا میں ذلت دیکھنی نصیب نہ ہو. اور جو قوم مسلسل ذلت کے اندر ڈوبی ہوئی ہو اس کا دعویٰ حق پہنچتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ مومن بھی کہے اور مسلم بھی کہے. ذلت دیکھنی نصیب نہ ہو. پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ زندگی قرآن کی روح سے جامد نہیں ہے، اسٹیگنیشن نہیں ہے، جمود نہیں ہے، ایک مقام پہ کھڑا ہونا نہیں ہے. ایک مقام پہ کھڑے ہونا، حرکت رک جانا، اس کے لیے تو جہیم ہے، جہنم کا لفظ ہے یہ جہیم. اس کے معنی یہ ہے کسی مقام پر کھڑے ہو جانا، رک جانا، حرکت باقی نہ رہنا. حرکت رہتی ہے. قرآن نے دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی شمع دی ہے کہ اس کو لے کے پھر دنیا میں چلو پھرو. یہ نہیں کہ تمہارا راستہ روشن ہو گیا ہے تو شمع کو لے کے کھڑے رہو کہ میرا راستہ تو روشن ہوا. اتنا ہی نہیں فریضہ تمہارا کہ تمہارا راستہ روشن ہو، تم نے دنیا کے راستوں کو روشن کرنا ہے. اس کو لے کے دنیا میں پھرو. اور جو قوم خود تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی ہو اس نے دوسروں کو راستوں کو کیا روشن کرنا ہے. یہاں اسی نور کے کہا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور وہ چل رہے ہوں گے دائیں بائیں سے، یعنی ایک تو سیدھا بھی روشن کرے گا. وہاں یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں میں وہ ہیڈ لائٹ ہوگی، سامنے کا راستہ، دائیں بائیں کے راستے بھی روشن ہوتے چلے جائیں گے. راستے روشن ہوتے چلے جائیں گے اور ان کی یہ آرزویں ہوں گی کہ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، یہ خدا ہمارے اس نور میں اور اضافہ کر دے، مکمل کر دے، اس کو اتمام کر دے نور کا، ساری دنیا جگمگا اٹھے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، مکمل کر دے خدا. وہی پھر ہے، حرکت مسلسل رہے گی تو پھر یہ کیفیت ہوگی نا. ایک جگہ کھڑے ہو جانے سے تو بات نہیں رہے گی، خواہ نوری کیوں نہ ہو. کیسے ہو؟ واغفر لنا، کہیں اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے ہمیں حفاظت میں رکھ. انکا علی کل شیء قدیر، ہمیں پتہ ہے کہ تم نے ویسے تو ہر شے کے لیے پیمانے اور قانون مقرر کر دی ہے، لیکن یہ بھی تیرا قانون ہے کہ اگر کہیں بھول چوک سے لغزش ہو جائے اور اعتراف ہو جائے اور اصلاح ہو جائے تو جو اس کی وجہ سے نقصانات ہو چکے ہوتے ہیں ان کا بھی ازالہ ہو جایا کرتا ہے. یہ کر دے. ہاں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اب یہ جو لوگ کفار کے معنی یہی نہیں ہے، یہ ہم کہتے ہیں ہندو کافر ہے تو ان کے ساتھ جھگڑا کرتے رہا کرو. وہ جو اس کو روکیں تمہاری اس رکھنے کے، تمہارے راستے میں حائل ہوں، سرکشی برتیں، آگے نہ چلنے دیں، مخالفت ایسی کرے. کفر کے معنی سرکشی بھی ہوتا ہے. اور منافقین کے متعلق تو قرآن پاک میں تیسرا حصہ بھرا پڑا ہے. سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ منافقین کا ہوتا ہے. ان کے خلاف ٹھیک ہے یہ جہاد صرف تلوار ہی کا جہاد نہیں ہے، ہر قسم کی جد و جہد کا نام یہ ہے. کوشش یہ کرو کہ ان کی یہ کارستانیاں ان کی کامیاب نہ ہو جائیں. یہ کارستانیاں
تمہارے راستے میں یہ روڑے نہ اٹکائیں، تم نور کی شمع لے کے چلو تو یہ بجھانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ وبئس المصیر، جہنم بہت برا راستہ ہے۔ اب 2 آیتوں کے اندر عزیزان من تھوڑا سا وقت میں اور لے لوں گا۔ بات چلی تھی عائلی زندگی سے، بات چلی تھی اپنے اپنے عمل کے نتیجے سے، جزا سے، بدلے سے۔ 2 باتیں ہیں، بیویاں ہم اور دوسری چیز یہ کہ کسی دوسرے کا مومن ہونا، مسلم ہونا، اس کا نیک ہونا کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکتا، اور اسی طرح سے دوسرے کا بد کردار ہونا اگر یہ خود خوش کردار ہے تو اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ 2 اصول تھے جو قرآن نے بیان کیے، بیویوں کے متعلق بھی اور اپنے اپنے اعمال کے متعلق بھی۔ اور ضرب اللہ مثلا للذین کفروا کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہ جو کفار ہیں ان سے بیان کرو داستان ان کی، نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ یہ دونوں یہی نہیں کہ نیکوکار بندے تھے، نبی تھے، وہ ان کی بیویاں تھیں، لیکن مسلک میں ان سے ہم آہنگ نہیں تھے۔ چنانچہ دونوں کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ جب وہ تباہی آئی انہوں نے داتیرا ان سے کہا کہ یہ ان کا مسلک چھوڑ دیے، یہ مسلک اختیار کرو، انہوں نے اختیار نہیں کیا، وہ ان کے ساتھ ہی تباہ ہو گئی۔ تو گویا قرآن نے بتایا یہ ہے کہ اگر مسلک میں کوئی بیوی کسی دوسرے یا میاں کسی دوسرے کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ اگر میاں یا بیوی نیک کردار ہے تو یہ چیز کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ میاں بیوی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ حضرت نوح کی بیوی بھی پیچھے رہی، تباہ ہو گئی، حضرت لوط کی بیوی بھی پیچھے رہی، تباہ ہو گئی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ وہ اگرچہ بیویاں تھیں ہمارے عبدوں کی، عباد کی، نبیوں کی، لیکن چونکہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ میں ان کے ساتھ نہیں تھی، ان کی بیویاں ہونا ان کے کسی کام نہ آیا اور وہ ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو گئی جن کا مسلک انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ بیوی ہونا بھی نہیں بچا سکتا، اولاد ہونا بھی نہیں بچا سکتا، ماں باپ ہونا بھی نہیں بچا سکتا۔ دوسری طرف وہ کہا کہ انہوں نے یہ خانتاہ خیانت کی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ چڑھاتے ہیں ردے۔ قرآن نے دوسرے مقامات پہ کہا ہے یہ بات جو تھی کہ انہوں نے یہ مسلک ان کا ایمان اختیار نہیں کیا تھا، وہ جہنم میں گئی۔ اگلا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ فرعون کی بیوی، فرعون مثال میں ایسے اہم بات، ادھر نبیوں کی بیویاں لایا ہے، ادھر اس کے مقابل میں سرکشوں کی بیویاں لایا۔ فرعون جیسا سرکش بیوی اس کی جو تھی، کہا وہ ایمان رکھتی تھی، وہ خدا سے دعا مانگتی رہتی تھی کہ یا اللہ اس ظالم سے میری نجات دلا، اس ظالم قوم سے میری نجات دلا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ دوسری طرف مریم بنت عمران ہی اس کو کہا قرآن نے ہر جگہ۔ ان کے متعلق حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے، متعدد بار آ چکی ہے۔ ان کی اہمیت قرآن نے یہ بتائی ہے کہ انہوں نے خانقاہیت کی جو پابندیاں انسانوں کی عائد کردہ تھیں ان کے خلاف انقلابی آواز ہی نہیں اٹھائی، عملاً ان کو توڑ کے رکھ دیا اور خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی۔ قرآن نے ان کے اس انقلابی اقدام کی بنا پر ان کے لیے استفاء کا لفظ استعمال کیا ہے۔ منتخب شدہ امراء میں کہا ہے کہ اپنے دور کی تمام عورتوں سے ممتاز حیثیت تھی ان کی، کیونکہ انہوں نے یہ جو تھی معاشرے کی روایات، مذہبی پیشوایوں کی عائد کردہ پابندیاں،
یہ چیزیں جو خدا کے قانون کے خلاف جاتی تھیں انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اعلیٰ رحم ان کو توڑ کے رکھ دیا. بہت بڑی انقلابی خاتون تھی وہ. جو خصوصیت بتائی ہے انہوں نے کہ اس نے یہ قرآن کا انداز ملاحظہ فرمائیے. بات تو یہ کرنی ہے کہ انہوں نے ایسی باحیاب محفوظ عصمت کی زندگی بسر کی کہ قرآن میں یہ ہے کہ ہیکل کے اندر کس کس طرح سے وہ جو پیشوا تھے کیا کیا نگاہیں بد ان کی طرف ڈالتے تھے اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. قرآن کا انداز یہ ہے جو میں کبھی کہا کرتا ہوں نا کہ میری بیٹیاں ہیں, میں وہ الفاظ نہیں, قرآن کا انداز یہ ہے کہ ایسی بات وہ ان الفاظ میں نہیں کہتا ہے. کیا لفظ ہیں قرآن کے جناب؟ احسنت فرجہا. اب فرض کے متعلق تو عام ترجمہ ہمارے ہاں معاف رکھیے گا شرمگاہی کیا جاتا ہے. پوچھئے قرآن کی لطافت, اس کی نفاست, اس کی یہ بلندی کہ یہ سب کے سامنے بات آئے گی. اس کے معنی ہوتے ہیں چاکے گریباں اور آسنت. انہوں نے اپنے چاکے گریباں تک کسی کا ہاتھ نہ آنے دیا. یہ کہہ رہا ہے کیا انداز ہے بات کرنے کا. اور پھر وہ جو مدت تھا نا کہ وہ بچہ پیدا ہونے والا حمل سے, ہیکل کی زندگی میں تو شادی نہیں کر سکتی تھی, کر سکتی تھی تو ہیکل کے کسی پجاری کے ساتھ کر سکتی تھی, انہوں نے باہر شادی کی. بچے کے متعلق قرآن میں یہ جہاں بھی انسانی بچے کا ذکر آیا ہے اس میں یہ چیز آئی ہے کہ خدا نے اپنی توانائی کا شمع اس میں داخل کر دیا. بات یہ لمبی ہو جائے گی. اور اسے نفخ کہا ہے روح خدا بندی کا. کبھی اس عورت کے متعلق جس کے بطن میں وہ بچہ ہو, کبھی براہ راست اس بچے کے متعلق. یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں کہ وہ بچہ تھا عام انسانی بچوں کی طرح, خدا نے اپنی توانائی کا شمع اس میں پھونک دیا تھا. وہ اس نے خدا کے قوانین کی صداقت کا عملی ثبوت بہم بچایا, اس کی کتابوں کے اوپر عمل کر کے دکھایا. اور وہ اب آیا لفظ وہ قانتین میں سے تھی. غور فرما لیا کہاں لفظ آ گیا یہ قانت. ہیکل کی زندگی جو ہمیشہ کے لیے وہ وہاں کنواری رہنے کے تلقین کرتے تھے, یا وہ بھی قانت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ مشکیزے کا پانی مشکیزے میں دھرے کا دھرا ہی رہ جاتا, پیاسے کے کام نہ آتا. اس نے دوسری روش بھی اختیار نہیں کی تھی کہ جہاں بلا ضرورت ہی وہ گرا دیا جاتا. کیا بات ہے, صافین کا ترجمہ قرآن نے کیا ہے. اس نے برماقع اور برمحل اس صلاحیت کو استعمال کیا. قانتین میں سے ہوگی. سورہ تحریم کی آخری آیت ہے. جیزان من ختم ہو گئے. آئندہ درس میں ہم اگلی سورت سورہ ملک لیں گے 67. اور میں نے عرض کیا کہ اس پہ 28واں پارہ بھی ختم ہوتا ہے. اس کی تمہید میں بھی میں کچھ عرض کروں گا. اس پارے سے 29واں اور 30واں پارہ, 2 ہی پارے اب ہمارے سامنے رہ گئے ہیں. وقت ہو گیا ہے. اندر درس میں عرض کروں گی کہ میرے جذبات کی کیفیت کیا ہے, ایسے مقام کے اوپر آ کے کیا ہوتی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.